بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ فی الحال کی اس نشست میں التشہد الاول، یعنی جب ہم ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جو 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو، مغرب عشاء، اس طرح کی نمازوں میں جس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، تو اس میں جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے اور اس تشہد میں کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے. اور یعنی التشہد جب کہتے ہیں کہ التشہد الاول ہو یا التشہد الآخر ہو، لیکن بالخصوص التشہد الاول جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں جسے التشہد الاول کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تشہد میں پڑھی جانے والی سبھی دعائیں، چاہے التشہد الاول ہو التشہد الآخر ہو، ان دعاؤں کا معنی مفہوم بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ. پچھلی نشستوں میں میں سمجھتا ہوں کم و بیش 2-3 سال پہلے صبح و شام کی کچھ دعائیں ہم نے سیکھی تھیں، اس کا معنی مفہوم ہم نے معلوم کیے تھے. تو الحمدللہ یہ مجلس اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے، بابرکت بنائے، کافی مفید ثابت ہوئی، جس میں متعدد دعائیں ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ. تو میں اس نشست میں التشہد الاول جو مغرب اور عشاء کی جیسی نمازیں ہیں، اس میں پہلا جو تشہد ہوتا ہے اس کا حکم شرعاً کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کے علاوہ سبھی 4 نمازیں جس میں 2 تشہد ہیں کہ نہیں. تو پہلا جو تشہد ہے اس کا حکم کیا ہے شرعی اعتبار سے، پھر اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. تو ایسے میں التشہد الاول جو 4 نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، ایک واجبی امر ہے. اگر بحیثیت بشر کسی سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کو انجام نہیں دے پایا، بعد میں یاد آیا نماز میں، تو پھر 2 سجدے کر لیں گے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں. اگر نماز میں ایسا کوئی معاملہ ہو جو نماز کے رکن کی حیثیت رکھتی ہو چیز، جیسے رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اگر یہ فوت ہو جائے بھول سے ہی صحیح، تو پھر ایسی صورت میں اس کو وہ رکعت دہرا لینی چاہیے جس میں اس نے رکوع ہی نہیں کیا ہے. اگر کوئی واجبی عمل ترک ہوا ہے عمدن، تو کوئی ترک نہیں کرتا، عمدن ترک کرتا ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. لیکن سہون، بھول کر کے، نسیانن کوئی چوک ہو گئی، بھول گیا ہے، ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، 2 سجدے کر لینا چاہیے. تو التشہد الاول کا حکم کیا ہے؟ ایک واجبی عمل ہے. اس پر تقریباً یعنی اتفاق ہے اہل علم کا. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اتفاقی عمل ہے، ایک اتفاقی موقف ہے، متفقہ موقف ہے، معدود چند ایک کے، اس کا کوئی خاص شمار بھی نہیں. سبھی علماء کا اتفاق ہے اس بات پر. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں علماء احناف کی بڑی تعداد ہے. علماء احناف کی جو
فقہی اعتبار سے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مرجع کی حیثیت سے، اس میں بھی یہی موقف بیان کیا گیا ہے کہ التشہد الاول کیا ہے؟ واجب عمل ہے۔ آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا الدر المختار، نام سنا آپ نے؟ الدر المختار، شرح تنویر الابصار، اس کتاب کا نام ہے، مکمل نام۔ ایک دمشقی عالم ہے جو علمی دنیا میں علاء الدین الحسکفی سے معروف ہے، الحسنی یا الحسکفی، وہ ہے 17ویں صدی عیسوی کے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ 11ویں صدی ہجری کے، 1088 ہجری سن وفات ہے۔ محمد ابن علی نام ہے ان کا، ایک علمی دنیا میں علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ۔ ان کی جو کتاب ہے الدر المختار، وہ کتاب ایک شامی عالم، جو دمشقی عالم، جو علمی دنیا میں ابن عابدین سے مشہور ہیں، ابن عابدین، محمد امین نام تھا آپ کا، محمد امین ابن عابدین، محمد امین ابن عمر ابن عبدالعزیز ابن عابدین، علمی دنیا میں ابن عابدین سے جانے جاتے ہیں۔ کس نام سے؟ ابن عابدین۔ ان کا حاشیہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس میں علماء احناف کا یہی موقف بیان کیا گیا ہے کہ یہ واجب عمل ہے، معروف متفقہ مسئلہ ہے۔ ایک معروف عالم دین ہے 8ویں صدی ہجری کے، حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری پر شرح لکھی، فتح الباری، مکمل نہیں کر پائے، انتقال ہو گیا آپ کا۔ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کا یہی موقف ہے، یہ واجب عمل ہے یہ۔ اسی طرح سے علماء حنابلہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا، بہت معروف عالم دین، کہاں کے کوئی بول سکتے ہیں؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ یمن کے ہیں۔ نیل الاوطار جو آپ کی کتاب ہے حدیث کی شرح پر، اس میں آپ نے امام احمد بن حنبل، لیث بن سعد الفہمی، اسحاق بن راہویہ، اسی طرح سے امام شافعی، ان سب بڑے بڑے علماء، ابو ثور، ان سب علماء کا موقف یہی بتایا ہے کہ یہ واجب عمل ہے، یعنی متفقہ مسئلہ بتایا آپ نے۔ امام نووی بھی رحمہ اللہ المجموع میں کہا کہ یہ جمہور محدثین کا موقف ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ لگ بھگ یہ ایک طرح سے متفق علیہ معاملہ ہے علماء کا، یعنی گویا کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، فقہی اعتبار سے اختلاف کے باوجود اس معاملے میں کیا معاملہ ہے؟ سبھی علماء کا موقف کیا ہے کہ ایک واجب عمل ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ سبھی علماء کا پوری دنیا میں اس بات پر اتفاق ہے، سوائے چند ایک اصحاب علم کا، کہ یہ ایک واجب عمل ہے۔ اچھا، اس کی دلائل کیا ہیں؟ اس کی دلائل کثرت سے ہیں۔ ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے، بڑے بڑے علماء میں، خاص کر شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد بن صالح بن عثیمین، جو بڑے بڑے علماء ہیں ماضی قریب کے، ان کا بھی یہی موقف ہے، اور اس پر خوب دلائل بھی اکٹھے کیے ہیں شیخ ابن عثیمین وغیرہ تو رحمہ اللہ۔ میں سارے دلائل تو نہیں سناؤں گا آپ کو، حکم میں نے بتا دیا آپ کو، میں 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو بہت معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث ابی ہریرہ، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں، حدیث آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز کے بعد وہ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا نا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ جب آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوبارہ یہی کہا ان کو، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کہا۔ کتنا صبر تھا اس صحابی میں بھی ماشاءاللہ۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس سے بہتر تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جو نماز کا طریقہ بتائے، نماز مکمل جو پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، نماز کی جو شروط کی بات ہو، اس کے ارکان کی بات ہو، واجبات کی بات ہو، اس میں ساری باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو اس حدیث کے اندر۔ نماز سے متعلق جڑی ہر چیز اس کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے۔
لیکن اس نماز کا جو طریقہ جو اللہ کے رسول نے ان کو بتائے، جو ہم تک منقول ہے، اس حدیث کی روشنی میں اس میں نماز کے پورے واجبات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اس میں تکبیر کیا کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کچھ امور نہیں بیان کیے گئے ہیں، منقول نہیں ہے۔ اس میں نماز سے متعلق سارے مسائل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پھر حدیث کا پورا ذخیرہ سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس ایک حدیث کی روشنی میں اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو پائے گی، لیکن جو واجبات الصلاح ہیں وہ سب کے سب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے اصل صفت صلاۃ النبی، 3 جلدوں میں ہے، بہت مفصل ہے۔ اس میں آپ نے لکھا، اس کو کہتے ہیں حدیث المسیء صلاتہ، یعنی یہ ایک ایسے شخص جنہوں نے نماز صحیح سے نہیں پڑھ پائے، جن کی نماز ادھوری رہی، مکمل نہیں ہو پائی، اس سے متعلق جو ایک مفصل حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصل فی معرفت واجبات الصلاۃ، یہ حدیث جو ہے واجبات الصلاۃ، نماز کے جتنے واجبات ہیں اس کی معرفت، اس سے متعلق معلومات لینے کے لیے یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث یعنی واجبات الصلاۃ والسلام اس کے اندر مذکور ہے، جس میں اللہ کے رسول نے التشہد الاول کا بھی ان کو ذکر فرمائے ہیں۔ تو التشہد الاول واجب ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت معروف، سب جانتے ہیں انشاءاللہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ یاد ہے آپ کو حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ، میرا ایک ہاتھ اللہ کے رسول کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا۔ آپ نے مجھے تشہد سکھائے، جیسے قرآن سکھاتے ہیں ویسے آپ نے مجھے تشہد سکھایا۔ یہ حدیث سنا ہے آپ نے؟ بہت معروف حدیث، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ لیکن میں آپ کو جن الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ کی السنن الصغریٰ میں ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے، کتاب التطبیق، اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا کہ باب کیف التشہد الاول، التشہد الاول کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا لا ندری ما نقول فی کل رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم جو تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے ہم کو پتہ نہیں تھا۔ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے ہم کو پتہ نہیں تھا، غیر ان نسبح ونکبر ونحمد ربنا، بس ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہتے تھے ہم تشہد میں بیٹھ کر کے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پڑھنا کیا چاہیے۔ ہم سب ایسی تسبیح، تکبیر اور اللہ اکبر، الحمدللہ یہ سب کہتے تھے ہم تشہد میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا، کہا کہ فعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الخیر و خواتمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، خیر سے متعلق اس کا آغاز، اس کا اختتام، سب چیزیں ہمیں آپ نے بتائیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ اذا قعدتم فی کل رکعتین، کہ جب تم 2 رکعت پڑھ کر کے جب بیٹھتے ہو تو اس میں کیا پڑھو، کہا کہ فقولوا التحیات للہ والصلوات۔ اس دعا کا معنی مفہوم تو آنے والی نشست میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ، لیکن کیا کہا جب تم تشہد میں بیٹھو، اذا قعدتم فقولوا، کیا کہا تم پڑھو، تم کہو، حکم دیا نا اللہ کے رسول نے۔ عربی زبان میں جو صیغۃ الامر ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، ایسا کرو، تو اس کا تقاضا کیا ہے، واجب، وجوب، اس کو انجام دینا چاہیے، الا کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کے وجوب کو ختم کرے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ فقولوا التحیات للہ، کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ ایک واجب عمل ہے۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا، الجلوس، یہ بھی واجب ہے، اور اس میں التحیات للہ والصلوات یہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ 2 چیزیں۔
ایک حدیث ہے متفق علیہ، بہت معروف حدیث، صحیح بخاری میں تو کتاب الاذان میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن بحینہ، نام سنا آپ نے؟ کوئی نام سنے ہیں؟ عبداللہ بن بحینہ. بحینہ ان کے والد کا نام نہیں تھا، بحینہ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا. ان کی جو والدہ ہیں بحینہ بنت الحارث بن عبد المطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے. وہ چچیری بہن کہتے ہیں نہیں ہم، اللہ کے رسول کی چچیری بہن ہے وہ. کون؟ بحینہ. یہ ان کے فرزند ہیں عبداللہ بن بحینہ. اپنی والدہ کی طرف جو ہے وہ منسوب ہو گئے، وہ غالب آ گیا نام. ان کے والد کا نام تھا مالک، عبداللہ ابن مالک. ان کے ایک بھائی بھی ہیں جبیر ابن مالک. تو عبداللہ ابن بحینہ تقریباً 50 ہجری سے 60 ہجری کے درمیان میں وفات پایا. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، کون سی؟ ظہر کی. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی. کہا کہ فقام من الرکعتین الاولیین ولم یجلس، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا نا، اللہ کے رسول نہیں بیٹھے، سیدھے کھڑے ہو گئے. نہیں بیٹھے آپ. صحابہ نے سبحان اللہ بھی کہا لیکن آپ کھڑے ہی رہے، مکمل کھڑے ہو گئے تھے. جب 4 رکعت مکمل ہوئے ظہر کے تو آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا. 2 سجدے کیے پھر آپ نے سلام پھیرا. دیکھو اگر کسی سے رکوع ہی چھوٹ جائے نماز میں تو سجدے سہو کام نہیں کرے گا، اس کو وہ رکعت مکمل دہرانی پڑے گی. کسی نے نماز میں کسی رکعت میں سجدہ ہی نہیں کیا تو آخر میں 2 سجدے سہو کر لیں گے کیا؟ نہیں، وہ رکعت مکمل پڑھیں گے. لیکن ایک واجبی عمل ہے جو التشہد الاول ہے، التشہد الاخر جو ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو رکن ہے. لیکن یہ جو التشہد الاول ہے یہ واجبی عمل ہے. اگر یہ چوک جائے، یہ فوت ہو جائے، اگر یہ کسی نے انجام نہیں دیا ہے بھول کر کے، نسیاناً بھول کر کے، تو دو سجدے کر لیں گے، سجدہ سہو. جو اللہ کے رسول نے یہی معاملہ کیا، یہی بات کہی اصحاب علم نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور آپ سے پہلے کے علماء نے بھی. یہ واجبی عمل تھا، اس وجہ سے 2 سجدے کیا آپ نے، سجدہ سہو کیا آپ نے، 2 سجدے کر لیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہے نا عبداللہ بن بحینہ سے جو مروی ہے، اس پر جو عنوان قائم کیا کتاب الاذان میں کہ باب من لم یرا التشہد الاول واجبا، کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ التشہد الاول یہ واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے، یہ رکن نہیں ہے، ان پر رد کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ بھئی یہ موقف صحیح نہیں ہے. اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واجب عمل ہے. ہاں اگر یہ کسی سے چوک ہو جائے، ظہر کی رکعت کسی نے پڑھی منفرد، اکیلا پڑھا کسی نے، یا امام کے ساتھ پڑھے، امام سے چوک ہو گئی، دوسرا جو پہلا تشہد ہے وہ بیٹھ نہیں پائے، تو دو سجدے کر لیں گے آخر میں، سجدہ سہو. یہ اس واجب عمل کی اس سے بھرپائی ہو جائے گی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو التشہد الاول، جس نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس میں جو التشہد الاول ہے، پہلا جو تشہد ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی سے چوک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ سجدہ سہو کر لیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے جو اس کے لیے کافی ہو جائیں. اب اس میں جو پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کا معنی مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں آپ کو انشاءاللہ. لیکن ایک بات یہاں پر یہ جان لیں کہ التشہد جب کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتے ہیں التشہد. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو
آہستہ پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں۔ آپ نے دنیا میں اپنے اس علاقے سے لے کر کے دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی آپ نے کبھی دیکھا کسی مسلمان کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے؟ نہیں پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آہستہ پڑھا۔ یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان کیسے پڑھتے ہیں؟ آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہے، امام کیسے قرات کرتے ہیں؟ بآواز بلند قرات کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سنائی دیتی ہے ہم کو، جہرا نہیں پڑھنا چاہیے اس میں، لیکن ظہر میں جہرا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جو تکبیر ہے جو امام کہتے ہیں اللہ اکبر وہ جہرا ہونا چاہیے تاکہ پیچھے والوں کو سنائی دے۔ منفرد ہو تو اپنے حد تک جو ہے اس میں پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم تشہد ہے، سجدہ اور رکوع کی دعائیں ہیں، دعا الاستفتاح ہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، یہ سب آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی تشہد کی، تو تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک معروف عالم دین ہے، 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا، 618 کو 620 کو، ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے فقہ موسوعہ ہے وہ المغنی، اس میں آپ نے تشہد میں دعاؤں کا آہستہ پڑھنا اس سلسلے میں کہا کہ لا نعلم فی ھذا خلافا، ایسے آپ نے کہا کہ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کسی کی دوسری بھی رائے ہے، ایسا ہے ہی نہیں، یعنی متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ امام نووی کا نام سنا آپ نے؟ امام نووی رحمہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے المجموع، اس میں آپ نے لکھا کہ اجمع العلماء علی الاسرار بالتشہد، کہ تشہد کا آہستہ پڑھنے پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے علماء کا، دوسرا موقف ہے ہی نہیں اس میں۔ تو التشہد جو ہے اس میں پڑھی جانے والی دعائیں آہستہ پڑھنا چاہیے، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم شعور سے کریں کیونکہ یہ نبوی طریقہ ہے۔ اب آخری بات اس موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ جو التشہد الاول ہے، کون سا؟ جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں نا، ایک تو بیٹھنا الجلوس وہ واجب ہے، اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اب غور طلب بات کیا ہے، ذرا دھیان دیجیے کہ اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کتنی ہوں گی، کیا کیا دعائیں ہوں گی؟ ایک ہے التحیات للہ، اس کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد، لیکن یہاں جا کر کے علماء میں اختلاف ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو آسانی سے تاکہ آپ کو اس کا علم ہو۔ اس بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں، کتنے؟ 2 موقف ہیں۔ 2 موقف کیوں کر ہوئے ان کے پاس؟ ظاہر بات ہے کچھ علماء کو دلائل کی روشنی میں یہ درست لگا، کچھ علماء کو دلائل کی روشنی میں یہ زیادہ صحیح معلوم ہوا۔ میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل علم کی بڑی تعداد، جمہور علماء قدیم ہو یا آج کے علماء ہو، علماء کی بڑی تعداد ان کا موقف یہ ہے کہ التشہد الاول میں درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ علماء کی بڑی تعداد یہی کہتی ہے، علماء احناف میں، علماء شوافی میں، علماء حنابلہ میں، بڑی تعداد میں اصحاب علم کی، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک حنفی عالم ہے ابن نجیم، ان کی جو کتاب ہے البحر الرائق، اس میں آپ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ من زاد علی ھذا فقد خالف الاجماع، ایسے لکھا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کے بعد کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے گویا کہ وہ سبھی علماء کے خلاف میں جا رہا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات، تو بڑی تعداد میں علماء کا موقف، انہوں نے ایک موقف یہ ملتا ہے کہ الصلاۃ علی النبی، درود شریف، وہ التشہد الاول میں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو جلاء الافہام کتاب ہے، اس میں آپ نے دونوں علماء کا موقف لکھا ہے۔ آپ نے ان علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التشہد الاول میں التحیات للہ والصلوات بس اتنا ہی پڑھنا سکھایا. اللہم صلی علی محمد بھی التشہد الاول میں پڑھنا ہے، وہ نہیں سکھایا اللہ کے رسول نے. ایسے کہا آپ نے. ان علماء کا موقف ایسا ہے. اور یہ بھی ایک بات کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ساتھ ساتھ اللہم صلی علی محمد بھی پڑھا ہو، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. نہ نبی نے کسی کو سکھایا ہو یہ کہہ کر کے کہ التشہد الاول میں التحیات للہ والصلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد بھی پڑھنا ہے. ایسا نہ سکھایا اللہ کے رسول نے، نہ کسی صحابی نے پڑھا ہو، اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، نہ یہ ثابت ہے روایت کے طور پر. یہ علماء کا موقف. اور ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں یہ علماء کہ التشہد الاول اور التشہد الآخر دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب التشہد الآخر ہے نا، وہ بھی تو سکھائے نا اللہ کے رسول نے اس میں کیا پڑھنا. اس میں التحیات للہ والصلوات کے بعد اللہم صلی علی محمد کے بعد پھر جو ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعائیں بھی پڑھنا سکھائے نا الصلاۃ علی النبی کے بعد. یعنی التشہد الآخر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، جو دوسرا جو تشہد ہے اس میں درود شریف کے بعد اور بھی تو دعائیں پڑھنا ہے نا، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے. اگر ایسا ہے التشہد الاول میں بھی اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر یہ دعائیں بھی پڑھو. وہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتی، صرف درود شریف کیوں پڑھتی؟ کیونکہ التشہد الاول میں صرف التحیات للہ ہی پڑھنا سکھایا اللہ کے رسول نے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے درود شریف پہ پڑھنا ہے تو پھر درود شریف کے بعد کی بھی دعائیں اس میں بھی پڑھ لو. جب آپ التشہد الاول میں درود شریف کے بعد کی دعائیں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ کیوں پڑھ لے رہے ہیں آپ؟ ایسے یہ توجہ کی انہوں نے. اور ایک اور توجہ یہ کی کہ التشہد الآخر اور التشہد الاول میں فرق ہے. التشہد الاول میں تخفیف ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس معاملے کو ہلکے پھلکے انداز میں انجام دینا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب التشہد الاول میں ہوتے تو ایسے پڑھ کر کے اٹھ جاتے گویا کہ نیچے کچھ آگ کی چنگاری ہے، کچھ آگ وغیرہ لگی ہے. کیسے جلدی اٹھتا آدمی؟ ایسے اٹھ جاتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ التشہد الاول اور التشہد الثانی میں فرق ہے. اس میں التخفیف ہے، اس کو ہر اعتبار سے اس کو باقی رکھنا چاہیے. صرف التحیات للہ وہ پڑھنا چاہیے، الصلاۃ علی النبی. یہ علماء کا موقف جو بڑی تعداد میں ہے. کچھ اور علماء ہیں ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، الصلاۃ علی النبی بھی پڑھنا چاہیے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی توجہ کی. حافظ ابن القیم نے بھی لکھا ہے اس بات کو رحمہ اللہ. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اس کے بعد کیا آیت ہے کریمہ؟ اس کے بعد کا حصہ کیا ہے آیت کا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی وسلموا تسلیما پر عمل ہو گیا نا. صلو علی پر عمل کہاں ہوا؟ وہ کب ہوگا؟ وہ اللہم صلی علی پڑھنے پر ہی ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں حکم ایک ساتھ دیے ہیں. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ نے السلام علیک ایھا النبی پڑھ لیا تو صلو علیہ کب پڑھیں گے آپ؟ تو ایک ساتھ اس کو انجام دیں گے. یہ ایک موقف زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم. لیکن اگر مان لیجیے کسی نے درود شریف التشہد الاول میں نہیں پڑھا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہونے کے بعد تو بات آتی نہیں ہے. یعنی اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا اس کا التشہد الاول ناقص ہوگا، ایسا نہیں. پڑھ لے زیادہ بہتر ہے. احمد یہی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بہرحال دلائل کی روشنی میں اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو حسب ضرورت اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبوی طریقے سے نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں سعادت دے، توفیق دے، اور جس عبادت کو ہم انجام دے رہے ہیں اس کا حکم معلوم کرنا اور جو ہے بصیرت پر عمل کرنا
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو عمل کرتے ہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اہل علم پر اعتماد کرتے ہیں، اہل علم پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہم حسب ضرورت کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مزید ہم معلوم کریں، اس کا طریقہ معلوم کریں، دلائل معلوم کریں، تو پھر جو ہے ہماری عبادتوں میں جو لذت ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔